بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرسوم، تاریخ کی گہرائیوں اور پراسرار تاریخیوں میں ایک ایسی قوم کا قصہ ہمارے سامنے آتا ہے جس نے اپنے نبی کو زندہ دفن کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتوں نے ان کی قبر پر نوحہ کیا، اور بعض روایات کے مطابق انہوں نے اللہ کے نبی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا لیے اور شیطان کی خوشنودی کے لیے انہیں قربان کر دیا۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو زمین پر ظلم و ستم اور سرکشی میں بڑھ گئی تھی اور اپنے خالق کی بجائے درختوں کی پوجا کرتی تھی۔ وہ زندہ قائم خدا کے سامنے جھکنے کی بجائے پتھروں اور خاموش چیزوں کے سامنے سجدہ ریزہ ہوتے تھے۔ ان کے اعمال صرف شرک تک محدود نہیں تھے بلکہ تاریخ کے بدترین جرائم میں سے آخری حد تک پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کے ایک نبی کو قتل کر کے زندہ دفن کر دیا، اور اس پر اللہ نے ان پر آسمان سے ایک ایسا عذاب مہلک فرمایا جو تاریخ میں کسی قوم پر نازل ہونے والے عذابوں میں سب سے شدید تھا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے انہیں مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں ان کا ذکر فرمایا ہے تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت بنے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا، یعنی اور ہم نے ہلاک کیا عاد کو اور سمود کو اور اصحاب رس کو اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو۔ یہ کون لوگ تھے اور اس عجیب و غریب قصے کی تفصیلات کیا ہیں؟ وہ ظالم قوم نے کس طرح اتنی جرأت کی کہ اللہ کے ایک بھیجے ہوئے نبی کو بے دردی سے قتل کر دیا؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اور پھر اللہ نے ان پر اپنا کتنا بڑا عذاب نازل فرمایا؟ یہ سب کچھ اس سے بھی زیادہ ہم انشاءاللہ اس نئی ویڈیو میں ایک ساتھ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ناظرین براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کے بٹن کو دبا کر ہماری حمایت کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور مفید ویڈیو مل سکے۔ اب ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ کے ایک نبی کے خلاف کیے گئے بدترین جرائم میں سے ایک سے پردہ اٹھاتے ہیں، یہ جاننے کے لیے وہ اللہ کے نبی کون تھے، اور ہمیں وقت میں پیچھے جانا پڑے گا، خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد۔ یہ اس طوفان کے کئی صدیوں بعد کی بات ہے۔ مشرق میں ایک دریا کے کنارے پر واقع ایک گاؤں میں، جسے ان کے گاؤں کی نسبت سے نہر الراس کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں الرس کا مطلب کنواں یا ایسا گڑھا ہے جس کی دیواریں پکی نہ کی گئی ہوں۔ یہ وہ لفظ ہے جو دفن کرنے اور چھپانے کی طرح اشارہ کرتا ہے۔ اس سے رس شیء کا فعل مشتق ہوا جس کا مطلب ہے کسی چیز کو دفن کرنا یا زمین میں گاڑنا۔ یہ لفظ قرآن میں ہلاکت کے سیاق و سباق میں آیا ہے جو نبی کو زندہ دفن کرنے یا زمین میں چھپانے کے معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ اصحاب رس ان قوموں میں سے ایک ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں ان قوموں کی فہرست میں کیا ہے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ نے انہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ تاہم اصحاب رس کے حقیقی مقام کے بارے میں اقوال میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ وہ مشرق میں رہتے تھے اور خاص طور پر ایک دریا کے کنارے جس کا نام نہر رس تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کے سب سے میٹھی اور زرخیز دریا میں سے ایک تھا، اور ایک اور قول میں کہا گیا ہے کہ وہ یمن کے علاقے میں رہتے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ الرس شام یا عراق کے اطراف میں واقع ہے۔ اس سے آراء میں اختلاف اور جگہوں کے مختلف ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ان اقوال میں سے جو صحابی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں وہ یہ ہے کہ الرس مشرق میں ایک دریا تھا جس کے کنارے 12 آباد گاؤں تھے، اور وہ درخت لگاتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، جو ان روایات کے مطابق ہے، جن میں ان کے صنوبر کے درخت کی پوجا کا ذکر ہے جسے شاہ درخت کہا جاتا ہے۔ جمہور مفسرین کا خیال ہے کہ اصحاب رس حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کئی صدیوں تک زندہ رہے، شاید موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، کیونکہ ان کی طرف بھیجے گئے نبی بنی اسرائیل میں سے تھے، جیسا کہ بعض روایت میں ذکر ہے کہ وہ یہودا بن یعقوب کی نسل سے تھے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نبی انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور درختوں کی پوجا چھوڑنے کو کہا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا، تکبر کیا اور ضد کی، یہاں تک کہ انہوں نے اس نبی کو ایک خوفناک طریقے سے قتل کر دیا۔ اور جب انہوں نے اللہ کے نبی کو ایک کنویں میں زندہ دفن کر دیا تو اس وقت اس ظالم قوم کے نام کا اظہار اس کے گاؤں اور اس گناؤنے فعل سے ہوا کہ انہوں نے اپنے نبی کو زمین میں رس کر دیا،
یعنی زندہ دفن کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے صحابہ رس کے بارے میں روایت کرنے والوں میں سے سب سے نمایاں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں ان سے منسوب روایت میں ان لوگوں نے درختوں کی عبادت اور ان کے تہوار کے اوقات اور قربانی و عاجزی کے طریقے کے بارے میں تفصیلات معلوم تھی۔ پھر ان پر نازل ہونے والے عذاب کی بھی تفصیل دی گئی۔ اس طرح حضرت ابن عباس، ابن جریر تبلیغ اور ابن کثیر سے بھی اشارہ منقول ہے، لیکن ان میں سے بہت سے منقول روایت اسرائیلیات کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی وہ جو نبی اسرائیل یا پچھلی کتابوں سے نقل نہ تو تصدیق کرنا جائز ہے اور نہ ہی تکذیب کرنا، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی ہے کہ صحابہ رس ایک بہت بڑے صنوبر کے درخت کی پوجا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یافز بن نوح علیہ السلام نے اسے روشنائی آب نامی ایک چشمے کے قریب لگایا تھا۔ جب ان کے گاؤں بڑھ گئے اور ان کی تعداد اور شہر زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اس اصلی درخت سے ہر گاؤں میں ایک بیج لگایا اور اسے اسی چشمے کے پانی سے سینچا جسے مقدس سمجھتے تھے۔ نئے درختوں کی اور اس طرح ہر گاؤں کے پاس پوجا کے لیے ایک درخت اور ایک پانی تھا جو دوسرے لوگوں اور جانوروں کے لیے حرام تھا۔ اس بہانے یہ معبود کا پانی ہے، یہ یقیناً جھوٹ اور گمراہی ہے، ایک بہت ہی عجیب و غریب منظر ہے۔ اس قوم نے ان چشموں سے نکلنے والے پانی کے استعمال کو حرام قرار دیا اور جو کوئی بھی اسے پیتا اسے قتل کر دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ پانی ان کے درخت معبود کی زندگی کا ذریعہ ہے، جو اسے چھوتا ہے وہ اس کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ فطرت کی یہ ضرورت ہے، زیادہ تقدس نے انہیں درختوں کے قریب کھیتی باڑی کرنے، شاہ کاٹنے اور یہاں تک کہ پجاریوں کی اجازت کے بغیر اس کے سائے میں چلنے سے بھی روک دیا۔ یہ بڑا بہتان ہے، یہ کفر اور سراسر گمراہی ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی قوت و طاقت ہے۔ انہوں نے ہر ماہ ایک عید مقرر کی تھی جو 12 گاؤں میں سے کسی ایک میں منعقد ہوتی تھی، جہاں لوگ جمع ہوتے اور ان معبودوں کے لیے بھیڑ، گائیں اور دوسری چیزوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ وہ درخت کے نیچے آگ جلاتے یہاں تک کہ وہ دھواں میں چھپ جاتا، پھر وہ روتے ہوئے التجا کرتے ہوئے ان کے سامنے سجدہ کرتے اور شیاطین لعین اس درخت کے پاس آ کر ان کی شاخوں کو ہلاتا اور ان کے اندر سے ایک بچے بوڑھے کی آواز میں چیختا کہ میرے بندوں میں تم سے راضی ہوں، تو وہ خوش ہو کر گیت گانے لگتے، ناچتے اور شراب پیتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہاں بڑا درخت ہے اصلی چشمہ تھا، وہاں سال میں ایک بار عید منائی جاتی اور یہ ان کا سب سے مقدس تہوار تھا۔ وہ ریشم کا ایک بڑا شامیانہ لگاتے جس میں ہر گاؤں کے لیے 12 دروازے ہوتے، وہاں وہ قربانیاں پیش کرتے، دھواں اٹھتا اور سانسیں تھم جاتی۔ پھر ابن خدا کا اصلی درخت کے اندر سے ایک آواز میں وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، مطمئن رہو، میں تمہارے لیے ایک مبارک سال لاؤں گا۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان اور اس کی باتوں سے، اس کے بہکاوے اور اس کے معاونین سے، یہ تمام جہانوں کے رب۔ میرے پیارے دوستو، شیطان اس قوم کے لیے شرک کو خوبصورت بناتا ہے اور انہیں اچھی چیزوں کی امید دلاتا تھا اور جھوٹے وعدے کرتا تھا، جس سے ان کی سرکشی، شرک اور گمراہی اور بڑھتی جاتی تھی۔ ان کے تقریباً 12 دن مسلسل چلتے رہتے۔ جتنے الریز کے گاؤں تھے وہ گانے، موسیقی، ناچ اور شراب پینے میں ڈوبے رہتے۔ عورتیں گاتی تھی، مرد ننگے پاؤں درخت کے گرد ناچتے تھے اور ہر کوئی اس چیز کی دعا کرتا کہ وہ جو چاہتا یا امید کرتا تھا، جیسے اولاد، مال یا شفا، اور پجاری لوگ اور درختوں کے درمیان واسطے کا کام کرتے تھے۔ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ درخت سنتا ہے، دیکھتا ہے، غصہ ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ وہ رسومات ایجاد کرتے ہوں تو پھر قربانیاں مشہور کرتے، اور بعض یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا سلسلہ نسبت اس مقدس درخت کی جڑ سے ہے جس سے وہ پاکیزگی اور تقویٰ کا دعویٰ کرتے تھے۔ اور اب یہ منحرف، گمراہ اور کافرانہ ماحول عقیدے اور رویے میں ایک المناک انجام کی راہ ہموار کر چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا جو انہیں توحید کے دعوے دے اور انہیں کفر، شرک اور گمراہی کی راہ چھوڑنے کا کہے۔ لیکن اصحاب رس کا نبی کون تھا؟ اور اللہ نے قرآن میں اصحاب رس کی طرف بھیجے گئے نبی کا نام صراحتاً نہیں بتایا، لیکن بعض روایات میں ذکر ہے کہ ان کا نام حنظلہ بن صفوان تھا۔ وہ ایک بنی اسرائیل تھے جو یہودہ میں بن
یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی دعوت کے ساتھ اچھے قوم کی طرف بھیجنے کے لیے چنا، جو شرک میں ڈوبی ہوئی تھی اور درختوں کی پوجا کرتے اور شیطان کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ یہ نبی ایک ایسے ماحول میں پلے بڑھے جہاں اللہ پر ایمان تھا اور انہوں نے وحی اور توحید کی شریعت سیکھی۔ پھر جب وہ نبوت کے مقام پر پہنچے تو اللہ نے انہیں قوم رس کی طرف بھیجا۔ انہوں نے انہیں اچھی بات کے ساتھ دعوت دینا شروع کی، انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی اور شرک اور گمراہی سے ڈرایا۔ انہوں نے انہیں درختوں اور پانی کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوٹنے کی دعوت دی، جو ہر چیز کا خالق ہے۔ لیکن قوم نے نبی کی دعوت کا مذاق اڑایا اور ہنسی اڑا کر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے دعویٰ کرتے ہو کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ سنتے اور دیکھتے ہیں؟ ہم نے درختوں کی برکات دیکھی ہے اور ان کی آواز سنی ہے۔ انہوں نے ان پر جادو کا الزام لگایا اور بعض نے کہا کہ اس نے ہمارے معبودوں کو جادو کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ سوکھ گئے۔ وہ ہمیں ان سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جب ان کے بڑے تہوار آئے اور نبی نے ان کے بدکاری اور غفلت دیکھی تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اللہ، تیرے ان بندوں نے مجھے جھٹلایا اور گمراہی پر اڑے رہے۔ ان کے درختوں کو سکھا دے اور انہیں اپنے قدرت دکھا دے۔ اگلے دن صبح ہوئی اور ان کے سارے درخت سوکھ چکے تھے۔ وہ ظالم لوگ بہت گھبرا گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے نبی پر جادو کا الزام لگایا اور دوسرے گروہ نے کہا کہ معبود ناراض ہو گئے ہیں، اب ہم اپنے معبود کو اس نبی کو قتل کر کے راضی کریں گے۔ پجاری عوام کے قریب ہوئے اور ان نے غصہ پیدا کیا اور جھوٹ کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، معبود تم سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اس شخص کو قتل نہیں کر دیتے جس نے ان کی توہین کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نبی کے خلاف سازش کی اور اپنے سب سے بڑے تہوار کے دن انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ قتل قربانی بن جائے جو ان کے درخت کے معبود کو راضی کر دے۔ یوں ان کافروں نے اپنی تاریخ کے بدترین جرائم کا انجام دینے کا فیصلہ کیا، یعنی اللہ کے نبی کو زندہ قتل کرنا۔ ان کا طریقہ تلوار سے زیادہ وحشیانہ تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کو ایک کنویں کی تہہ میں زندہ دفن کر دیا۔ انتظار اور غصے کے ماحول میں قوم اپنے سب سے بڑے تہوار کے دن جمع ہوئے اور انہوں نے اس جرم کو انجام دینے کا فیصلہ کیا جس کا خیال تھا کہ وہ ان کے معبودوں کو راضی کر دے گا، لیکن اس بار قتل نیزے تلوار سے نہیں بلکہ خوفناک طریقے سے ہوگا، جس میں نفسیاتی اور جسمانی اذیت کی بدترین اقسام شامل ہے۔ ایک تنگ تاریک کنویں میں قید کرنا جس کے منہ کو ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا جائے تاکہ نبی اس میں ہر طرح کی تکلیف کا مزہ چکھے، یہاں تک کہ ان کی روح اپنے خالق کے پاس چلی جائے۔ وہ جو سب سے بلند ہے۔ کافر نے اپنے بڑے گاؤں کے اطراف ایک کنواں تیار کیا، اس کا پانی نکالا اور پھر اس کی تہہ کو چوڑا کیا اور اسے اتنا گہرا کھودا کہ وہ تاریک ہو گیا اور اس میں روشنی نظر نہ آتی تھی۔ پھر انہوں نے اس کی تہہ میں ایک اور تنگ اور گہرا گڑھا کھودا تاکہ نبی کے لیے حرکت کرنا یا اس سے اوپر آنا مشکل ہو جائے۔ یہ ان کا دفن تاریخی ہوگا یہاں تک کہ وہ مر نہ جائیں۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ قوم اپنے نبی کو پکڑ کر لائی، وہ نبی جو بندھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل اللہ سے دعا کر رہے تھے اور انہیں یاد دلا رہے تھے اور انہیں اللہ کے خوف یاد دلا رہے تھے۔ ان سے کہتے تھے کہ جب تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، لیکن کافروں کے دل پتھروں جیسے یا اس سے بھی زیادہ سخت تھے۔ انہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا اور اس کے منہ میں ایک بڑی چٹان سے بند کر دیا۔ کہا کہ ہم نے قربانی پیش کر دی تو ہمارے معبود ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ایسے انہوں نے کہا اور کنویں کے اندھیرے میں نبی اپنی آواز کی گونج دیواروں سے واپس آتی ہوئی سنتے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے میرے خدا، تو میرا مقام دیکھتا ہے اور میری دعا سنتا ہے اور تو جانتا ہے کہ مجھ پر کیا مصیبت ہے۔ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ اور اس کریم نبی کو اپنے جسم کی کمزور سانسیں کی تنگی اور مٹی کی سردی محسوس ہونے لگی جو انہیں نیچے اور اطراف سے چھو رہی تھی، لیکن وہ گھبرائے نہیں بلکہ وہ بار بار دہراتے رہے، اے اللہ تو جانتا ہے، میں نے تیرا پیغام پہنچایا اور میں نے انہیں رات اور دن چھپ کر اور اعلانیہ دعوت دی، میری دعوت نے ان کو بھاگ دوڑ میں اضافہ ہی کیا۔ تو اے اللہ، اگر میں مروں تو مجھے اپنے پاس ایک شہید، صبر کرنے والا اور راضی ہونے والا بنا کر لینا،
اور جس وقت وہ کافر کنویں سے باہر ناچ رہے تھے، شراب پی رہے تھے اور سوکھے درختوں کے گرد سجدے کر رہے تھے، اسی کنویں میں ایک شہید تھا جس کی دعا آسمان تک پہنچ رہی تھی اور اس کا نام علیین میں لکھا جا رہا تھا۔ جو اس نبی نے اپنی پاک روح اللہ کے سپرد کی تو ان کے قدموں کے نیچے زمین لرزنے لگی اور آسمان کے رنگ بدلنے لگے اور قوم حیران اور خوفزدہ ہو گئی، بغیر یہ جانے کہ نبی کی دعوت قبول ہو رہی تھی، اور اللہ کے انتظار کے آثار اس قوم پر نازل ہونا شروع ہو گئے جس نے کفر کیا، ظلم کیا، سرکشی کی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی اور اس کے رسول کو قتل کر دیا، کیونکہ الہی انصاف کے ترازو میں اس سے بڑا کوئی اور جرم نہیں ہے کہ نبیوں کا خون ناحق بہایا جائے اور وہی لانے والے کو مٹی اور پتھروں کے درمیان زندہ دفن کر دیا جائے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل کہ تم میرے ان بندوں کو دیکھتی ہو، انہوں نے میرے سوا کسی اور کی عبادت کی، میرے رسول کو جھٹلایا اور اسے کنویں میں صبر و ثبات کے ساتھ قتل کر دیا۔ میرے عزت و جلال کی قسم، میں انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال اور کافروں کے لیے ایک عبرت بنا دوں گا۔ واللہ علم، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ان کے تہوار کے دنوں میں سے ایک روشن دن جب وہ نشے میں دھت ناچ اور گانا گا رہے تھے، آسمان میں ایک کالا بادل نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ افق سے ان کے بڑے گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کے پیچھے تیز ہوا تھی جو گرمی اور ریت سے بھری ہوئی تھی۔ پھر جلدی زمین پر ان کے نیچے بدلنے لگی اور ان کے قدموں کے نیچے زمین لرزنے لگی، گھروں میں زلزلہ آیا، ہوا کے بو بدل گئی جو جلتی ہوئی گندک کی طرف ہو گئی، آسمان بالکل کالا ہو گیا، دھوئیں نے پورے علاقے کو ڈھک لیا، اور ان کے بوڑھے اور پجاری اپنے درختوں سے مدد مانگنے لگے اور وہ انہیں بچائیں، لیکن وہ درخت سوکھ چکے تھے، ان میں نہ روح تھی اور نہ ہی کوئی امید۔ اور اچانک آسمان سے ایک بہت بلند آواز آئی، کہا جاتا ہے کہ یہ بجلی کی آواز تھی یا جبرائیل علیہ السلام کی پکار تھی جس نے دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بعض بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ان میں عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہوا تاکہ ان کی سزا اور ان کے بڑے جرم کی طرف عظیم ہو۔ اس آندھی نے گھروں اور آنسوں کے درختوں کو پھاڑ دیا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور وہ لکڑی کے ٹکڑوں کی طرح ان کے سروں کے اوپر اڑنے لگے۔ ان کے نیچے کی زمین جلتی ہوئی گندک کی چٹانوں میں تبدیل ہو گئی، جو کوئی بھی اس پر چلتا اس کی جلد جل جاتی، اور کالا بادل آیا جس نے ان پر آگ کے پتھر برسائے۔ ہر پتھر ایسا تھا جسے پگھلا ہوا شیشہ آگ میں ڈالا ہو، جو جسم کو چھوتے ہی پگھلا دیتا تھا۔ لوگ چیخنے لگے، آگ بجھانے کے لیے پانی کی طرف بھاگے تو دیکھا کہ دریا سوکھ چکے تھے، اور وہ چشمے جن سے پینا حرام تھا وہ پگھلے ہوئے لاوے کے دریاؤں میں تبدیل ہو گئے۔ چند ہی گھنٹوں میں ان کے بچے مرنے لگے، پھر ان کی عورتیں، اور پھر ان کے مرد، پھر ان کے بوڑھے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ اور اب ایک گہری خاموشی نے اس جگہ کو گھیر لیا۔ 12 گاؤں راکھ بن چکے تھے اور آگ، پتھر، لکڑیاں اور لوگوں کو کھا رہی تھیں۔ اس کے بعد سے ہی ہوا کی گونج سنائی دیتی، اور اس طرح یہ قوم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ مکمل طور پر ہلاک ہو گئی، اور ان کی بستیاں مٹ گئی اور ان میں سے کوئی باقی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یعنی اور ہم نے ہلاک کیا عاد کو اور سمود کو اور اصحاب رس کو اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو، اور فرمایا یعنی ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب رس اور سمود نے جھٹلایا تھا۔ پیارے دوستو، ان کا قصہ ہر سننے والے کے لیے ایک عبرت اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن گیا ہے۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم اصحاب رس کے قصے کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں تفسیر، سیرت، تاریخ کی کتابوں میں بہت سے متضاد روایت اور قصے ملتے ہیں۔ یہ سب قرآن کے چھوڑے ہوئے ہلاک کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے اصحاب رس کا ذکر تفصیل کے بغیر کیا۔ ان میں وہ روایت ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، جیسے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آیا ہے کہ بنو تمیم کے ایک شخص نے ان سے اصحاب رس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ صنوبر کے ایک درخت کی پوجا کرتے تھے جسے شہاد درخت کہا جاتا تھا، اور ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک گاؤں تھا، اور ہر گاؤں میں ایک درخت تھا جو اس کے اصل صنوبر کے درخت کے نسل سے تھا، جو روشنائے آگ کے چشمے پر لگا دیا گیا تھا۔ وہ درخت کو سجدہ کرتے اور ان کے لیے قربانیاں پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان میں ایک بنی اسرائیل
نبی کو بھیجا جس نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، تو اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منسوب روایت ہے کہ جس میں روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اصحاب رس ایک بڑے کنویں کے لوگ تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا تو انہوں نے اسے جھٹلایا اور قتل کر دیا، تو اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ اور ایک تیسری روایت کا ابو الحبار سے ہے کہ جو اہل کتاب میں سے تھے جو اسلام لائے اور ان سے طویل اقوال نقل کیے گئے ہیں جو اسرائیلیت میں شامل ہیں، اور اسرائیلی روایت میں سے بعض تفصیلی کتابوں میں آیا ہے کہ جو اسرائیلیات سے بھری ہوئی ہیں۔ کیا صحابہ رس صرف درختوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ کیسے شخص کی پوجا کرتے تھے جس کی شکل میں شیطان اور ان کے سامنے ظاہر ہوا تھا؟ جب وہ مر گیا تو ان سے دعویٰ کیا کہ وہ انہیں مرا اور ان سے پردے کے پیچھے سے ان کی عبادت کرنے کو کہا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اللہ حنظلہ بن صفوان تھے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے اور ان پر صرف کالا آدمی ایمان لایا جو انہیں کنویں میں چھپ کر کھانا دیتا تھا۔ جو نبی کی وفات ہو گئی تو عذاب آیا۔ پیارے ناظرین، اصحاب رس کا یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نافرمانی، شرک اور انبیاء کی تکذیب کا انجام کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ یہ قصہ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آج بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، شرک سے بچیں اور اللہ کے احکام پر عمل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ عبرتناک واقعہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہنچ سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو قرآن اور حدیث سے متعلق ہماری نئی ویڈیو کا اطلاع اور طور پر مل سکے۔